وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 29 سے 31، 25-87 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل ایمان کی دولت سے خالی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. تو اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے منہوں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. یہ اس لیے کہ جس چیز سے خدا ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے تو اس نے بھی ان کے عملوں کو برباد کر دیا. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 29. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم. کیا خیال کرتے ہیں، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے نفاق کا. ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی دلوں کے میل کو ظاہر نہیں کرے گا. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہیں تو آپ کو بلا شبہ یہ منافق لوگ دکھا دیں. فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور آپ ان کے چہروں کی علامت سے ہی ان کو پہچان لیں. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور اسی طرح یقیناً آپ ان کے انداز کلام سے بھی انہیں پہچان لیں. واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو خوب جانتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے یہاں تک کہ تم میں سے ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والوں کو بھی ظاہر کر دیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہاری خبریں بھی ظاہر کر دیں، تمہارے حالات بھی ظاہر کر دیں. سامعین اکرام، 3 آیات کا میں نے آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے. اس میں دیکھیں، بنیادی طور پہ تو ایک بات جو ہے نوٹ کریں، یعنی دیکھیں دلوں کا نفاق، یعنی اندر جو دلوں کی بیماری ہے وہ یعنی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے.
اور دوسری بات یہ ہے جو پہلی آیت ہے 29 نمبر، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے کہ کیا ہم ان کی جو ان کے خیالات ہیں، اضغانہم میل، مطلب جو بھی ان کے دلوں میں ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، تو وہ ہم ان کو ان کے ظاہر نہیں کریں گے۔ دیکھیں اس میں ایک نقطہ جو ہے وہ قابل غور ہے کہ اسلامی جو شان نزول کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف کیوں لائے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس لیے بھجوایا کہ وہ ہدایت اور دین حق کے ساتھ کہ یہ دیگر ادیان باطل پر غالب کر دے۔ یعنی دین اب اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، ظاہر ہے کہ تقریباً یعنی آخری نبی جو ہے یعنی خاتم الانبیاء جو ہے یا سردار الانبیاء، یہ اس وقت آیا کہ جب انسانیت اپنے یعنی شباب پر تھی، اور اب ایک شریعت کافی تھی۔ اچھا، اس میں بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اللہ کا حکم ہو، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اللہ کا حکم ہو، حکومت اللہ کو، أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ایک جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جماعت ہوگی تو پھر وہ جہاد بھی کرے گی اور قتال بھی کرے گی۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اب جب جماعت یعنی جماعت لازمی ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، اسلام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے جماعت یعنی جماعت لازمی ہے، کیونکہ اسلام جماعت کے بغیر نہ نافذ ہو سکتا ہے اور اسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ۔ بہرحال اس وقت تو ہماری یعنی ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں یا جس حالات میں رہ رہے ہیں، ہمیں تو جماعت کی کوئی اہمیت ہے نہیں۔ مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، تتر بتر ہیں، ہر ایک اپنی ڈفلی بجا رہا ہے، اور اگر سچ بولوں میں تو یہ ہے کہ مومن نہیں ہے روئے زمین پر، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، لیکن جماعت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی امیر ہے۔ تو بہرحال میں اپنا مضمون میں آپ کو یہ ایک جماعت جب قائم ہو رہی ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان نزول کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ شان نزول۔ اب جب جماعت قائم ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور امیر المومنین بن گئے، اور اللہ کے نائب کی حیثیت سے اور اللہ کا حکم نافذ کرنے، تو ایک جماعت تو بنی۔ اب اس میں جو لوگ جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا لیکن وہ مجبوری میں ایمان لے آئے، اب ایسے لوگ جو ہیں وہ کہلاتے ہیں آستین کے سانپ، یعنی ان کے دلوں میں تو میل ہوتا ہے، اضغانہم، اور دلوں میں میل ہوتا ہے، یعنی دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، جیسے کہ آج نہیں ہے، ہمارے دل میں ایمان تو نہیں ہے۔ تو جب جماعت بنتی ہے تو ایسے لوگوں یعنی اب ظاہر ہے کہ یہاں اگر آپ دیکھیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ۔ دیکھیں جب سختی آتی ہے، مشکل آتی ہے، ایسے حالات آتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ تو یعنی دنیا میں یعنی حق و باطل کی کشمکش تو ہے، ازل سے ہے، اور جب تک باطل غالب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر حق کو بھجوا دیتا ہے، تو وہ پھر جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب بتوں کو گرا رہے تھے یہی جملہ کہہ رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں
کہ جب جماعت بنتی ہے تو اب ظاہر ہے یہاں دیکھیں، یہاں جو یعنی سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یا انتخابات ہونے والے ہیں، اب جو فصلی بٹیرے جس کو کہتے ہیں، یعنی فصلی بٹیرے، تو جو جس پارٹی کا وہ ہوتا ہے چرچا زیادہ ہوتا ہے تو وہ اپنی پرانی پارٹیوں کو چھوڑ کے نئی پارٹی میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج 2022 ہے، عمران خان وزیر اعظم کا وہ گزار چکے ہیں، لیکن میں ویسے وہ کہہ رہا ہوں 2018 کی بات کر رہا ہوں، تو ان کا چرچا زیادہ تھا، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی اور وہ چاہ رہی تھی کہ یہ آگے کچھ تبدیلی لائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، تو اس کے ساتھ یہ پرانی پارٹیاں، پیپلز پارٹی خاص طور پہ پنجاب میں، کیونکہ اس کا نام مٹ رہا تھا، اور نون لیگ والے، یہ ان سب کے جو فصلی بٹیرے ہیں یہ اڑ کے یہاں پر آ گئے سارے۔ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے نام جو ہیں یہ یا پیپلز پارٹی کے ہیں یا نون لیگ کے ہیں، میں نام نہیں لیتا، مجھے کوئی سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن میں ویسے ہی آپ کو بات کروں، یہ فصلی بٹیرے، اب فصلی بٹیرے تو فصلی بٹیرے ہیں، یہ منافق جو ہیں تو فصلی بٹیرے ہیں، بس یعنی اسلام کا جب غلبہ دیکھا تو انہوں نے کہا چلو اب مال غنیمت ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کی تفصیلات ہیں قرآن میں، تو وہ شامل ہو گئے۔ لیکن جب زیادہ مطلب وہ سخت وقت آتا تو ان کی جو دل کا میل جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا، تو یہ قدرتی بات ہے۔ دیکھیں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا کہ ام حسب الذین، آیت نمبر 29 سے آج کا سوال، ام حسب الذین، یہ ساری آیات اسی بارے میں ہے، یہ شان نزول۔ کیا خیال ہے ان لوگوں کا جن کے دلوں میں مرض ہے، جو یعنی جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، مجبوراً یا حالات کی وجہ سے یہ مسلمان ہو گئے، تو وہ دل میں تو میل رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جب آزمائش آئے گی تو وہ تمہارا حال ظاہر ہو جائے گا۔ پھر باتوں سے جو آیت نمبر 30 ہے، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، کہ ان کے چہروں سے بھی تم ان کی منافقت جان لوگے۔ مخلص کا اپنا ایک یعنی مخلص کا اپنا ایک جلوہ ہوتا ہے، چہرے کا جلوہ ہوتا ہے، اور منافق کی اپنی ایک اٹھان ہوتی ہے۔ منافق چاپلوسی اور ٹیسی اور یہ اور وہ، اچھا جی ہاں ٹھیک ہے، تو وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ ان کی باتوں سے بھی پتہ لگا سکتے ہیں۔ اب جو یعنی رئیس المنافقین تھے عبداللہ ابن ابی، یہ بڑے ٹھاٹ سے آتے تھے مسجد میں، اور عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایسے بیٹھتے تھے اور بڑے انداز سے، اور یہ ہے نا ایک ادا تھی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے سب سے کہتے اٹھو اپنے سردار کی عزت افزائی کے لیے، ایسے کچھ الفاظ وہ کہتے تھے، یعنی اپنا دکھاوا بھی کر لیں۔ ایسے آج جب مسجدوں میں آپ کو بعض اوقات ایسے لوگ مل جائیں گے، جماعت جب کھڑی ہوتی ہے سب لوگ اپنے پائنچے اونچے کر لیں اور صفحے درست کر لیں اور موبائل کی گھنٹی بند کر دیں، تو وہ ایک آدمی اٹھ کے پہلے آواز لگائے، سب لوگ پھر اس کو دیکھنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ، تو وہ ایک یہ دکھاوا ہوتا ہے نا۔ تو بہرحال حالانکہ یہ تو امام کی ذمہ داری ہے، امام جب اٹھتا ہے سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، امام کی ذمہ داری ہے وہ یہ جو بھی ضروری الفاظ ہیں وہ کہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ یعنی ہر نماز کے بعد آپ یہ صفحے درست کر لو، ظاہر ہے وہ صفحے تو درست کریں گے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو مضمون ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہاری ضرور آزمائش کروں گا، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، تو تم میں کھوٹے کھرے کا پتہ چل جائے گا۔ اور نبلو اخبارکم، اور منافق ذرا پیچھے پیچھے ہوگا، یعنی آزمائش کے وقت امتحان کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ تو قرآن میں یہ واقعات آئے، تبوک کی جنگ تھی، لوگ آتے تھے کہ حضور
میری فصل پکی ہوئی ہے، میرے گھر میں بیماری ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ بہانے بناتے تھے، تو حضور ان کو اجازت دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پتہ تھا یہ بہانے بنا رہے. تو یہ دیکھیں منافق کا پتہ چلانا کچھ مشکل نہیں ہے، اور ان کی باتوں سے، ان کے کاموں سے، منافق آدمی کے ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. یہی ان 3 آیات کا یعنی جو لب لباب ہے وہ یہی ہے. بہرحال میں اب باقاعدہ طور پہ اپنے سبق کا آغاز کرتا ہوں. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا خیال ہے ان لوگوں کا جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، دنیا کی محبت کا، اور وہ مخلص نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے قدورتوں کو اور عقینوں کو ظاہر نہیں کرے گا، یعنی ظاہر ہو جائیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو بلا شبہ یہ منافق لوگ اس طرح دکھا دیں گے کہ آپ ان کے چہروں سے، ان چہروں کی علامت سے، چہروں کے رویے، وہ کہتے ہیں نا کہ باڈی لینگویج، انگلش میں کہتے ہیں نا باڈی لینگویج، رویہ، باڈی لینگویج. باڈی لینگویج سے یعنی جو ہے منافق اس کا پتہ چل جاتا ہے بہرحال. اور واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جس نیت سے اعمال کر رہے ہو میں جانتا ہوں. اچھا، تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور میں ضرور جو ہے تمہاری آزمائش کروں گا یہاں تک کہ تم میں سے ثابت قدم لوگ جو ہیں وہ پتہ چل جائے گا، ان کا ظاہر ہو جائیں گے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہارا حال بھی ظاہر ہو جائے گا. یہ اسی قسم کی آیت میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ عنکبوت میں بھی ایسا ہی ہے. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. تو اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا خیال ہے ان لوگوں کا کہ جو دعوے ایمان کرتے ہیں، ام حسب کہ ہم انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے محض دعوے ایمان پہ. ان یترکو ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، اور میں ان کی آزمائش نہیں کروں گا. یہاں پہ میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کوئی بھی کہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ابتلا تو اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے جنگ کا ہونا اور میدان جنگ تو ضروری نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ کلمہ ہے ہی ایسا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھتے ہی، اس کے بعد آپ کے سامنے دیکھیں، اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کلمہ ہے کیا. کلمہ طیبہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف کرتا ہوں. کلمہ پڑھنے والا اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے کہ میں تو روح ربانی ہوں، میں تو جسم میں فی الوقت تھوڑے دنوں کے لیے آیا ہوں یا آئی ہوں، میں نے تیاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے کوشش کے لیے بھجوایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اور یہ جو کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے، ظاہر ہے مرد و عورت دونوں ہیں، تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے. میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں مطلب وہ بات پھر بڑھ جاتی ہے، لیکن آج کا جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کو بھی ہم نہیں جانتے. آزمائش کیا ہوتی ہے ہمیں نہیں معلوم. ہمارے دل میں تو ایمان ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. یقین دنیا پر ہے، آخرت پر نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. یقین دنیا پر ہے، آخرت پر نہیں ہے. تو یہ آج کے حالات کے بارے میں کہہ رہا ہوں. ہمیں آزمائشوں کا یعنی ہم پہ آزمائش نہیں ہے،
یہ جو کچھ بھی ہے اس کو آپ آزمائش کا نام نہیں دے سکتے، لیکن آزمائش شروع ہوتی ہے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد۔ مخلص، اگر ایک مخلص ہو، اخلاص سے کوئی کلمہ پڑھے، یعنی سوچ سمجھ کے، جان بوجھ کے، سب کچھ معلومات حاصل کر کے، جیسے کہ مکے میں جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو وہ لوگ جانتے تھے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ مکے میں منافق ایسے نہیں تھے، وہ جو کلمہ پڑھتا تھا اس کو پتہ تھا کہ اس کے تقاضے کیا ہیں اور اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، تکلیفیں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی۔ تو اسی طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کلمہ ایک بذات خود ایک امتحان ہے۔ اگر آپ نے سچائی کے ساتھ پڑھا تو آپ کا مقابلہ شروع ہو جائے گا سب سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ۔ المجاہد من جاہد نفسہ رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جنگ سے جب واپس آ رہے تھے تو کیا فرمایا تھا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں، نفس کے ساتھ جہاد۔ میں آپ کو اللہ کی عطا سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کلمہ بجائے خود ایک ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ دیکھیں یہ سب کے معنی ہم نہیں جانتے، یہ ہمارے لیے بہت، میں تو معنی نہیں کیا، یعنی ترجمہ تو نہیں کیا جو ابھی میں نے کہا نا، تو بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بھئی لا مقصودہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، لا محبوبہ کا کیا، لا معبودہ کا مطلب، یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ بہرحال وہ تو میں آپ کو کہہ چکا ہوں، لیکن بذات خود یہ کلمہ، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ کلمہ جو ہے اس کو پڑھتے ہی آپ اگلا، یعنی آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا، اللہ کے راستے پہ ہوگا یا شیطان کے راستے پر ہوگا۔ اور میں بہت افسوس سے کہہ رہا ہوں، آج کل بہت سے لوگ بیعتوں کا دعویٰ کر دیتے ہیں لیکن وہ بیعتوں کے تقاضے نہیں پورے کرتے۔ وہی نفس پرستی ہے، نفس کے ساتھ جہاد نہیں ہے۔ غصہ آ رہا ہے تو آئے جا رہا ہے۔ دیکھیں یعنی مفاد دنیا جب آپ کو عزیز ہے تو آپ کا کوئی کام آپ کو فائدہ نہیں دے گا دین کا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جب آپ کے دل میں مرض ہے دنیا کی محبت کا تو آپ کی بیعت، آپ کا کلمہ، آپ کی کوئی کام، یہ کام ابھی میں مزید تفصیل اس کی آ رہی ہے انشاءاللہ، میں کروں گا انشاءاللہ، قرآن میں آ رہی ہے، تو کوئی کام فائدہ نہیں دے گا۔ یہ سورت کا آغاز ہی ایسے ہوا، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جو لوگ حق سے منکر ہیں اور خود بھی رکتے ہیں حق سے اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ ذالک بانہم کریہوا ما انزل اللہ، یہ اس لیے کہ یہ ناگوار سمجھتے ہیں جو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے قرآن کو، شریعت کو ناگوار۔ ہم آج شریعت کو، یعنی شریعت کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کلیئر بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بڑی بری حالت ہے آج کل، تو بڑی بری حالت ہے۔ اسلام کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، دین کیا ہے، قرآن کیوں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے، وہ کس طرف بلا رہے ہیں، میں کون ہوں، میری منزل کیا ہے، یہ کچھ ہم حقیقت میں نہیں جانتے۔ یہ سب کچھ ہم نے اب گھڑ لیا ہے، جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ گھڑی ہوئی زندگی ہے اپنے حساب سے۔ ہم نے آج ہماری ترجیح دنیا ہے، مقصود دنیا ہے، دنیا کے لیے، دنیا کے پیچھے ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، دنیا ہی کے لیے ہم اپنے روز و شب گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنی خوشیاں، اپنی پریشانیاں، اپنے مقصود حیات، سب دنیا ہے، ظاہر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آج کا جو سبق ہے اس پہ آپ غور کریں، یہ سب یعنی جو دیکھیں جو صاحبان نظر ہیں، ہما شما کو کیا پتہ چلے گا کہ کون منافق ہے کون مخلص ہے؟ یہ تو جو اللہ والے ہیں وہ جانتے ہیں، آپ کی باتوں سے، آپ کے چہروں سے وہ جانتے ہیں کہ بھئی دیکھیں ہمارے جو زندگی ہے
اور جو ہمارا زبان حال سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا حقیقت ہے، دنیا کا فائدہ اصل ہے، دنیا کی کامیابی اصل ہے، رخ دنیا کی طرف ہونا چاہیے. ہم اپنے سارا آپ دیکھ لیں، سارا معاشرہ ہی پکار کے اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ آخرت سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، دیکھی جائے گی، دیکھیں گے، دیکھی جائے گی. یہ ہمارا زبان حال سے کہنا ہے. یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. سارا معاشرہ دیکھیں میں تو آپ ہی میں رہ رہا ہوں نا، تو وہی اندر کا وہ حال میں جانتا ہوں کہ کیا ہے. ہم لوگ اللہ والے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. کلیئر بات. بعض لوگ مذہبی فرقہ واریت میں پڑ گئے. اللہ مقصود محبوب و مطلوب ان سے غرض نہیں ہے. ہاں فاتحہ خلف الامام پڑھنی چاہیے یا رفع یدین کرنا چاہیے. رسول اللہ نور ہیں کہ بشر ہیں، حیات ہیں کہ ممات ہیں، عالم غیب ہیں کہ نہیں ہیں. یہ سارے ہماری باتیں سب ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے. یعنی بات تو یہ بھی ہے نا کہ ہم فرقہ واریت میں تقسیم ہو گئے. ہر فرقہ دوسرے کو باطل، کافر، مشرک، بدعتی. نماز تک پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. نکاح بھی کہتے ہیں ان سے نہیں ہوتا. زیادہ میں کھل کے بات نہیں کر رہا، وہ ہیں ایسی بات. نکاح نہیں ہوتا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ تو نماز بھی واجب الاعادہ ہے. دوبارہ پڑھو گے. اگر دیوبندی بریلوی نے دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ لی تو وہ کہتے ہیں واجب الاعادہ ہے، وہ واپس تم دوبارہ پڑھو گے، نماز نہیں ہوئی. یہودیوں کے اور عیسائیوں کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، لیکن ان کی عورتوں سے نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا. یہ حالات ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم. کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ خدا ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے اور خدا تمہارے اعمال سے واقف ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں لڑائی کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم